أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. نمونے اور حوالے کے طور پر پیش کیے جانے والی چیزیں جس کا سلسلہ شروع ہوا تھا قوم نوح سے فرعون کے اوپر ختم ہوتا ہے، جو سلسلے کی آخری کڑی یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. جس طرح ان سابقہ قوموں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہلت دیتے ہوئے اور ان کو ہدایت کا راستہ اور طریقہ بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے رہے، ان کی ہدایت اور تعلیمات کا پورا انتظام کیا گیا تھا اور طویل مہلت اور مدت بھی دی جاتی رہی. لیکن انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کے ذریعے سے بھیجے گئے پیام خدا بندی کا انکار کیا. جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ ہدایت کی طرف مائل ہونا نہیں چاہتے، اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، انہیں ہلاک و برباد کر دیا گیا. اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں پیش کی گئیں، وہ پیش کی جا کر اس آخر زمانے کے انسانوں کو بتانا ہے کہ جب رب کی نافرمانی کے اوپر انسان مصر اصرار کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے آگے پیچھے اطراف و اکناف ہدایت کے ساری چیزیں موجود ہیں، قبول نہ کرتا ہو، یقین نہ کرتا ہو، تو مہلت سے یہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا غضب جب نازل ہونا ہوگا، اللہ کی پکڑ جیسے جس طریقے سے ہونا ہے ہو کر رہے گی. دنیاوی اعتبار سے اس دور میں کمال درجے کی طاقت قوت رکھنے والا متکبر فرعون اور اس کا سارا حاشیہ بردار یعنی اطراف و اکناف اس کی حکومت میں شامل اور اس کے ضمن میں اس کی ساری مملکت اور رعایا تک جو نافرمان ہو گئی تھی، تو ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے بھیجے گئے. ایک تو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، دوسرے آگ کے ذریعے سے معجزات، جملہ 9 معجزات، لقد آتینا موسیٰ 9 آیات بینات، 9 معجزات کو پیش کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. یہ معجزات طریقے تکوینی کہتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کو بھیجنا، شریعت کے ذریعے سے پورے طریقوں کو بتانا، یہ طریقے تشریعی کہتے ہیں. شریعت تکوین کائنات بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات کو جیسے جس طرح بنانا ہے اس کے منشے سے. یہ معجزات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت سے راز تعلق ہے. اس میں 2 بڑے معجزے تھے. ایک آپ کا عصا جو حقیقی اژدھے کی شکل اختیار کرتا تھا اور جو اژدھا کام کرتا وہ کام بھی کرتا تھا. دوسرا ید بیضا. ماں باقی معجزات کی تفصیل سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ ان کو یقین کی منزل تک پہنچانے کے لیے جتنے طریقے ہو سکتے تھے معجزات پیش کیے گئے. کئی مرحلوں میں یقین کے قریب پہنچے، پھر آخر کار نافرمانی کی طرف مڑے. تو اللہ تعالیٰ فرعون کے ضمن میں جو اس کے عقیدے کو، اس کے طریقے کو مان کر چلنے والوں کو فرمایا کہ سارے کے سارے فرعونیات تھے، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا تھا. انہوں نے بھی یہی کیا، کذبوا بآیاتنا کلھا، ہمارے سارے کے ساری آیتوں کو، معجزات کو، قدرت کی نشانیوں کو یقین نہیں کیا، پرواہ نہیں کی، انکار کر دیا. اس کے انکار کرنے کے طریقے بڑے عجیب نرالے تھے.
پورے قرآن میں اس کا واقعہ مختلف پہلوؤں کے ساتھ ذکر ہے۔ ایک مرحلے میں تو یہ بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، اور ساری قوم کو کہا کہ تم میرے بندے ہو، میں تمہارا معبود ہوں۔ سورہ مومن میں اور وضاحت ہے، ایک مرحلے میں تو اس نے یہ بھی کر دیا، ایک بڑا ٹاور بنانے کے لیے حکم جاری کیا، تعمیر بھی ہوا، یہ کہا کہ دیکھو حقیقت میں کوئی اور خدا نہیں ہے، میں ہی خدا ہوں۔ اگر تمہارے وہم و گمان کے مطابق تعلیمات موسوی سے متاثر ہو کر سوچتے ہو تو چلو اب میں تمہارے روبرو اس خدا کو بھی مان ڈالتا ہوں۔ اس ٹاور کے اوپر ایک تیر انداز کے ذریعے سے تیر کو بھی برسا کیا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ آزمائش والا مرحلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن میں وہ تفصیل نہیں ہے کہ ٹاور بنانے کا ذکر ہے، اس نے یہ حرکت کی، اس کی تفصیل ہے، اس کے ساتھ ہوا کیا وہ تفصیل نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات کی روشنی میں جو تفصیل ملتی ہے ہماری احادیث سے نہیں ملتی۔ حدیث عن بنی اسرائیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل یعنی یہودی نصرانیوں کی ان واقعات کے ضمن میں جو چیزیں تم بیان کر سکتے ہیں، ان شریعت سے مطابق احکام سے تعلق رکھنے والی بنیادی چیزوں سے متعلق ان سے کسی چیز کی تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی۔ مابقی ان ساری کی ساری چیزوں میں جو چیزیں ان سے جو سنی گئی ہیں، جو ان سے تمہیں تفصیل ملتی ہیں، وہ بھی ذکر کر سکتے ہو۔ اس لیے واعظین حضرات کے مخارج میں یہی موضوع سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے، جو متاثر کن درجے میں آ جاتا ہے۔ تو اس مشہور واقعے کے مطابق ابر بھی تھا، سب کو نظر آیا کہ تیر ابر میں گھستا ہوا، پھر جب پلٹ کے آیا تو خون جیسی کیفیت بھی لگی ہوئی۔ ہم سے کہا کہ دیکھو اس خدا کو بھی میں نے مانگا نا۔ آزمائش کے کئی مرحلے ہوتے ہیں، قرآن نے اس عقیدے کو ذکر کیا ہے۔ تم جس طریقے سے سوچو گے رب کے بارے میں اس طرح آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زبان کے بھی جری تھے، مکہ بازی کے بھی جری تھے۔ ایک مرحلے میں تو اللہ تعالیٰ سے راز فرما دیا ان ہی اللہ فتنۃ، یہ سب کے سب آپ کی فتنہ ہے، یا آپ کی آزمائش ہے، کہ فوراً معافی مانگی، مجھے معاف فرمائی۔ آپ ہدایت پر رکھے تو رہوں گا، نہیں تو بڑی مشکل ہے۔ وہ بچڑے میں جو روح آ گئی تھی، چاندی اور سونے سے بنایا گیا، اور ساری قوم بھٹکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ تورات لانے کے لیے جب گئے تھے، قوم کا حال پہلے ہی بتا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کر لیا، اے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہ بچڑا بنا، اس میں آواز ہوئی، یہ قوم یہ ہو گئی، تمہارے بھائی ہارون کی بات نہیں سنے، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس بچڑے میں روح والی کیفیت کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ڈالا۔ تو پھر انہی اللہ فتنہ، تو یہ تو آپ کا فتنہ ہے۔ آج اس میں تفصیل ہے، اب قوم چاہتی تھی، ان کی چاہت کے مطابق میں نے ڈال دیا اور ان کی آزمائش کیا۔ اس قسم کی آزمائش والی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے دیوار کو ہاتھ لگا کے جانے کی عادت عقیدہ بٹھا لیتا ہے، کسی سے اتفاق سے نہیں لگایا، سوچ لیا کہ میرے کیسا ہوگا اور برابر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ حدیث قدسی ہے، یعنی کلام پاک کا درجہ ہوتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، کیسا ظن صحیح رکھنا ہے اپنے رب کے بارے میں، وہ تعلیم دے دی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے، اللہ اپنے کلام پاک کے ذریعے سے۔ اس عقیدے سے ہٹ کر جو بد عقیدگی میں جڑ جاتا ہے اور پھر کارنامے سنانے لگتا ہے، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، ایسا ہو کے بھی رہے گا۔ اس کی بد عقیدگی کا
چونکہ انہیں اس کے اوپر زن باندھ دیا، اس نے خیر کلیہ بتا دیا، جو تم دنیا چاہتے ہو تو میں دے دیتا ہوں، لیکن کمال ہے کہ آخرت کے ساتھ دنیا کو چاہو، آخرت چاہو دنیا خود بخود تمہیں ملے گی۔ چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا تو ہم نے اس قوم کو بھی پکڑا، عذاب میں گرفتار کیا۔ کیسے؟ کمال درجے کی طاقت اور قوت رکھنے والی کیفیت کے طریقے سے یہاں اس کا ذکر کر کر آخر زمانے کے قوم سے خطاب کرنا ہے۔ اب ایک بات غور کرو، اکفارکم خیر من اولئک، یہ جتنے کے جتنے دوسرے قومیں جسم کے لحاظ سے، پیدائش کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، فکر کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، تم ان کے مقابلے میں مچھر اور چونٹیوں کی جیسے چھوٹے چھوٹے ہو۔ دماغ تو جو تم کو دیا تھا تم کو بھی دیا ہے، قد و قامت میں نہیں ہے تم، تو کیا یہ تمہارے کفار ان سے بہتر ہیں؟ طاقت میں، لڑائی میں، اس میں اس میں، بہادری میں ہرگز نہیں ہے۔ تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے جب عذاب نازل کرنا چاہا، ان کو گرفت میں لانا چاہا، مکھیوں اور مچھر کی طرح سب کے سب ختم کر دیے گئے، تو تم کس بنیاد کے اوپر نافرمانی والے پہلو کے اوپر جڑے ہوئے ہو؟ یا پھر بھی نافرمانی کے اوپر جڑے رہنا؟ یا یہ بتاؤ، کیا تمہیں کوئی برات نامہ لکھا ہوا مل گیا ہے کتابوں کے ذریعے سے، یہ آسمانی کتاب کے ذریعے سے، کہ تم یہ شرک کرتے چلو، تم نافرمانی کرتے چلو، تم منمانی کرتے چلو، کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم کو چھوٹ ہے؟ نہ یہ ہے نہ وہ، نہ طاقت کے بل بوتے پر تم ہو، نہ اس قسم کا کوئی اتھارٹی لیٹر بھی نہیں ہے تمہارے پاس، اور نہ کسی کو دیا گیا، تو پھر کس بنیاد کے اوپر نافرمانی کے اوپر اترا رہے؟ یا وہ لوگ کہتے تھے یا کہتے ہیں ہم سب کے سب طاقتیں مل کر جو آج کل دنیا کی سوچ ساری حکومتیں جمع کر اسلامیت نظرے سے جڑے ہوئے، اس کے اوپر سب اپنے افواج جمع کر کر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، اس قسم کی کوئی کئی چیزیں ہوتی کہ مملکتی طور پر کئی قوموں کے اعتبار سے، کئی علاقوں کے اعتبار سے، کئی اپنے عارضی اقتدار کی بنیاد کے اوپر، کہ ہم سب کے سب مل کر غلبہ پالیں گے، اس دین کو، اس دین کے ماننے والوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھیں گے، ان کو ختم کر کے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یقین دلاتے ہیں فَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، سب جمع ہو جائے ساری دنیا کی، ایک دن آئے گا، کب آئے گا، کیا وقت ہوگا وہ خوب جانتے ہیں، لیکن اس یقین کے پر ایمان پر رہنے والوں کو آگے بڑھنے کے لیے تاکید کرتے ہیں۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، جب وقت آئے گا پیٹھ کو پیر بتا کر، ایڑی بتا کر بھاگیں گے، دوڑیں گے۔ یہ تو دنیا میں جب ہوگا تو ہوگا، لیکن ایک وقت مقرر ہے جو قیامت کا، وہاں تو بہرحال اس انجام سے گزرنا ہوگا، اور وہ جو قیامت ہے انتہائی ہیبتناک، انتہائی کڑوی اور تلخ ہے۔ جب کیا کرو، اس دن سارے کے سارے مجرم، نافرمان بڑی غلطی میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے اور نادانی کا احساس کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس وقت ان کو پیشانیوں کے بل پر کھینچتے ہوئے، چہروں کے بل پر کھینچتے ہوئے دوزخ میں ڈالا جائے گا، ڈالتے ہوئے مزید ان کے عذاب میں اضافہ کرتے ہوئے چلو دوزخ کے عذاب کو چکتے چلو۔ یہاں پر ختم کر کر سورہ کا اختتام فرماتے ہیں آگے کہ یقیناً ہر چیز کو پیدا ہم نے کیا ہے، ہماری قدرت سے، ہماری طاقت سے ختم کرنا، گرفت کرنا، مواخذہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ جب ہم کرنا چاہیں گے اس وقت میں لگے گا۔ انسان کی سمجھ کو ملحوظ رکھتے فرماتے ہیں جس طرح تم آنکھ کھول کر بند کر کر کھولتے ہو،
کتنی دیر لگتی ہے تم اندازہ لگاؤ. بس اتنی دیر میں امرنا الا واحدۃ کلمح البصر، لمحہ بصر کے اندر ہو جائے گا. صرف ہمارا ارادہ ہوگا، اس ارادے سے سب کچھ ہو جائے گا. قیامت قائم ہو جائے گی، سارا نظام برہم برہم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے. جس کو برباد کرنا کر دیا جائے گا. ہم نے ہلاک کیا بھی ہے کہ ایک جماعت ہو. کیا یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی کیا یہ ذکر حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بس اسی پہ غور کرتے چلو. ہر وہ چیز جو کچھ انہوں نے کیا تھا اب یہ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا لکھائی پڑھائی کا انتظام کر رہے ہیں. کوئی چیز نام اعمال سے چھٹی نہیں ہے، بلکہ کل صغیر و کبیر مختصر ستر واری، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، سب لکھا ہوا ہے کتابی شکل میں تمہیں ملے گا. اور نیکوں کا نیکیاں لکھی ہوئی ہیں تو نیکوں اسی کے اوپر سورہ کا اختتام کرتے ہیں. یقیناً جو اتنے متقی ہیں وہ جنتوں میں اور بہتی ہوئی نہروں والے مقام میں رہیں گے، اور ان کے لیے سب سے اچھا اور بہتر ٹھکانہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جو تمام درجے کی طاقت و قوت رکھنے والی ذات ہے. تو لہذا اس کا سہارا لو، اس چیز کو اختیار کرو گے تو آخرت کی ابدی ہمیشہ والی جو زندگی ہے وہ اچھی زندگی رہے گی. وہاں کی زندگی جس طرح بنانا ہے یا بگاڑنا ہے اس کا تعلق اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے. اس دنیاوی زندگی کا وجود صرف آخرت کی زندگی کا ٹھکانے کا تعین کرنے کے لیے انسان کو عمل کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اچھے عمل سے جڑا تو یہ ہے، برے عمل کے ساتھ جڑا تو وہ